رکیے، اگر آپ بھی نماز چھوڑتے ہیں تو آپ اسے سننے کے بعد شاید کبھی نماز نہ چھوڑیں گے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا کے سب سے بہترین انسان ہمارے نبی کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جب موت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا تھا اور روح پرواز کرنے کا وقت قریب آ چکا تھا، تب انہوں نے اپنی امت سے کیا فرمایا؟ مدینے کی وہ اداس صبح تھی۔ نبی کریم پر بیماری کی شدت بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ بخار اتنا تیز تھا کہ ان کے جسم کو آسانی سے چھو پانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ درد اور تکلیف کے اس عالم میں جب ایک عام انسان اپنے گھر والوں تک کو بھول جاتا ہے، اس وقت بھی ہمارے نبی کو صرف اپنی امت کی فکر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آخری وقت میں نبی کریم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے: الصلاح الصلاح، اور اپنے غلاموں کے حق میں اللہ سے ڈرو، یعنی میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ذرا سوچئے، جس چیز کی وصیت اس وقت کی جا رہی ہو جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ اگر اس کی نماز ٹھیک نکلی تو باقی سب اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، اور اگر نماز ہی ٹھیک نہ نکلی تو باقی سب بھی بگڑ جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پھر آج ہم نماز کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہماری نیند ہمارے نبی کی آخری وصیت سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے؟ کیا ہمارا کاروبار اور دنیا اللہ کے حکم سے زیادہ بڑی ہو گئی ہے؟ یاد رکھیے، جس نبی نے اپنی آخری سانسوں تک ہمیں یاد رکھا اور ہماری بخشش کی فکر کی، کیا ہم ان کے اس آخری حکم کو بھی پورا نہیں کر سکتے؟ آج اور ابھی پکا ارادہ کریں، چاہے جو بھی ہو جائے، ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ قبر کی اس اندھیری رات میں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ رشتہ دار، بلکہ یہی نماز ہماری سب سے پہلی روشنی بنے گی۔ اگر اس واقعہ نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو ایسے ہی اسلامک واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کریں، اور اگر آپ نے بھی آج سے نماز قائم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو گواہی کے طور پر کامنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیں، اور اسے کم سے کم 3 لوگوں تک ضرور پہنچائیں جنہیں آپ اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے واقعہ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔